PIA پہ جو بین لگا تھا اس کے اوپر بھی کوئی نیشنل ڈسکورس ہونا چاہیے تھا اور کوئی آگے کے لیے SOPs بنانے چاہیے تھے، تو اس پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہماری حکومتوں کا جو عام طور پہ بیہیویئر ہوتا ہے، وہ کہیں پہ کوئی گند پڑا ہو تو اس کو صاف کرنے کی بجائے برشنگ انڈر دا کارپٹ والا ہوتا ہے، کہ کسی طرح بس اس کو چھپا دو، بات آئی گئی ہو جائے، لوگوں کے ذہن سے نکل جائے اور بزنس ایز یوزول بس ویسے ہی چلتا رہے۔ تو نہ تو کبھی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، نہ ذمہ داری کا کوئی تعین ہوتا ہے، نہ پھر کیا اس کے اوپر کوئی قانون کہتا ہے یا کیا ہونا چاہیے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو بالکل جیسے آپ نے بہت درست فرمایا کہ یہ معاملہ شروع اس وقت ہوا کہ جو اس وقت کے وزیر ہوا بازی تھے غلام سرور خان صاحب، انہوں نے اسمبلی میں وہ کسی سوال کا جواب دے رہے تھے اور جواب دیتے دیتے انہوں نے وہاں ایک بم پھوڑ دیا۔ سوال یہ تھا وہ اس کانٹیکسٹ میں تھا کہ اس سے کچھ دن پہلے کراچی میں ایک ہوائی حادثہ ہوا تھا، PIA کا پلین کریش ہو گیا تھا جس میں 2 سروائیور بچے تھے اور باقی لوگ اس میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ تو جو سروائیور بچے تھے وہ مشہور زمانہ اس میں سے ایک سروائیور جو ہے ان کا وہ انٹرویو وغیرہ چلتے رہتے ہیں، بینک آف پنجاب کے جو سربراہ ہیں ظفر صاحب، تو وہ ان دنوں یہ چل رہا تھا، مئی میں وہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جون میں یہ ڈیبیٹ چل رہی تھی، وہاں پہ وہ شاید جوش خطابت میں یا کسی وجہ سے یہ کہہ گئے، ان کے منہ سے ایک جملہ نکل گیا کہ ہمارے 1/3 پائلٹوں کی جو ڈگریاں ہیں وہ یا لائسنسز ہیں وہ جعلی ہیں۔ اچھا، یہ بیان ان کے منہ سے نکلنا ہی کیا تھا کہ پاکستان نہیں پوری دنیا میں کورام مچ گیا، جن ملکوں میں ہمارے جہاز جاتے ہیں وہاں پہ بھی کورام مچ گیا، یورپ کے ملکوں میں جاتے ہیں، امریکہ کینیڈا میں جاتے ہیں، مڈل ایسٹ کے سارے ملکوں میں جاتے ہیں، سارے پریشان ہو گئے کہ یہ جعلی پائلٹ جہاز لے کے ہمارے ملکوں میں آتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کو بھی اپنے سیفٹی کے خدشات ہوتے ہیں، اس کی فکر ہوتی ہے۔ جعلی پائلٹ جہاز آ کے اڑائے اور کسی بلڈنگ سے ٹکرا جائے کسی وہاں پہ، تو اس لیے وہ ایک دم سے ان کے کان کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنے طور پہ اس بیان کو بنیاد بنا کے پابندیاں لگانی شروع کر دی۔ تو جو یورپین یونین کی سیفٹی ایجنسی ہے اس نے بھی لگا دی اور جو UK کی سول ایویشن اتھارٹی ہے اس نے بھی لگا دی۔ اچھا، اس کے بعد انکوائریاں یہ وہ ہوتا رہا، تو اوور دا پاسٹ 3-4-5 ایئرس تو یہ چلے ایک چیز اسٹیبلش ہو گئی کہ وہ جو بیان تھا وزیر صاحب کا وہ اتنا درست نہیں تھا، جو ایگزیجریٹڈ زیادہ تھا کہ انہوں نے کہا جی 1/3 ہوں گی کچھ لوگوں کی جعلی، لیکن زیادہ تر کی ڈگریاں اور لائسنسز درست پائے گئے۔ تو وہ بیان بنیادی طور پہ غلط تھا، لیکن چونکہ ایک ذمہ دار شخص کی طرف سے اور ذمہ دار فورم پہ دیا گیا تھا، اور خاص کر اس وقت جب ایک کریش ہو چکا تھا اور جب نیا انٹرنیشنل نیوز ہوتی ہے۔ اچھا، یہ جو باہر کے ادارے ہیں جس میں یہی یورپین یونین کی جو سیفٹی ایجنسی اور UK کا جو سول ایویشن کا ادارہ، وہ اپنے طور پہ بھی اس نے ساری چیزیں ویٹ کرتے رہے، انویسٹیگیٹ کرتے رہے، ان کی وہ تحقیق کرتے رہے اور اپنے طور پر بھی اس نتیجے پر پہنچے کہ نہیں پاکستان کے پائلٹس کے ساتھ یہ پرابلم نہیں ہے، دے آر آل رائٹ۔ لیکن پائلٹس بہت سفر کر چکے تھے۔ پاکستان نے اوورآل PIA نے کتنا سفر کیا اس سے؟ جی، اس پہ بہت زیادہ سفر کیا PIA نے بہت، کیونکہ PIA کے بارے میں 5 سال پابندی رہی برطانیہ میں، تو جو ایسٹیمیٹڈ لاس 40 ارب فی سال کے حساب سے 200 ارب، اور اسی طرح جو 4.5 سال پابندی رہی، کیونکہ یورپین یونین کی پابندی آج سے 6-8 مہینے پہلے ختم ہو گئی تھی، تو جنوری سے دوبارہ ریزیوم ہو گئی اس سال، تو وہ بھی ملا کے کوئی 250-300 ارب، امریکہ کینیڈا مڈل ایسٹ کی ملا کے تو یہ رقم آرام سے 500 ارب تو خیر یورپین یونین اور UK کی ملا کے بنتی ہے، باقیوں کی بھی ملا لیں تو یہ اس سے کہیں زیادہ بنتی ہے۔ تو یہ تو PIA کا نقصان ہوا، انفرادی طور پہ بہت سارے لوگوں کو نقصان ہوا۔ ہمارے بہت سارے پائلٹ، ایک بڑی تعداد میں بہت ساری ایئر لائنس میں پائلٹ تھے یا دوسرے کرو ممبرز تھے، اور پھر PIA کے پائلٹ جو تھے یہ دنیا کے اچھے ٹرینرز میں شمار ہوتے تھے، تو دوسری ایئر لائنز ان سے ٹریننگ کروا، پائلٹس بھی فارغ ہو گئے، کرو بھی فارغ ہو گئے اور وہ ٹرینرز بھی فارغ ہو گئے، ان کی نوکریاں چلی گئیں، کئی سال سے بیچارے وہ بے روزگار ہو گئے اور سارا کچھ۔ تو انفرادی سطح پہ بھی بہت نقصان ہوا، ملک کی بدنامی الگ ہوئی، لوگوں کو پریشانی الگ ہوئی، جو ہمارا ڈائسپورا ہے وہ مجبور ہو گیا دوسری ایئر لائنوں پہ سفر کرنے کا۔ تو اس نقصان کا تو امپیکٹ روپوں میں شاید یہ ½ ٹریلین یا اس سے زیادہ ہے، ½ ٹریلین سے تو ڈیفینیٹلی زیادہ ہے۔
اگر مجھے نہیں پتا کہ انفرادی طور پہ وہ کتنا ہے، لیکن وہ بھی چونکہ اس میں سینکڑوں یا کئی ہزار لوگ متاثر ہوئے، ان کا نقصان اپنا ہے، ملک کی جو ریپوٹیشن ہے اور امیج ہے وہ اس کا نقصان اپنا ہے. تو یہ تو مطلب ہے کہ اس کو اندازہ شمار کرنا کوئی بہت بڑا، اس کا کوئی انکوائری کمیشن بیٹھے گا جو سارے کو شمار کر کے تو ٹوٹل اندازہ لگائے گا، لیکن یہ موٹی موٹی باتیں ہیں. اچھا، میں نے جس طرح عرض کیا کہ ہم گند کو صاف کرنے کی بجائے انڈر دی کارپیٹ اس کو برش کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم ٹھیک ہو گیا، آگے چلو. تو اس معاملے میں بھی یہی ہوا ہے. جب یہ ختم ہو گئی یورپین یونین کی پابندی جنوری میں، تو جنوری 25 میں اس سال جو ہماری منسٹری آف لا اینڈ جسٹس ہے اس نے ایک سمری بھیجی حکومت کو کہ یہ جو معاملہ ہے اس کی انکوائری کرائی جائے اور ذمہ داروں کا تعین کیا جائے. یہ بین کے پیچھے ذمہ داروں کا تعین کیا جائے اور قانون کے مطابق جو بھی ان کا ٹرائل یا سزا ہو سکتی ہے یا کہاں ان کا کیا ہونا چاہیے، تو انہوں نے حکومت کو کہا کہ یہ ہونا چاہیے، جس کا خیر مقدم بھی کیا گیا. نیشنل میڈیا میں، پریس میں جنوری میں یہ خبریں چھپیں، لیکن ابھی اس بات کو 2 ہفتے بھی نہیں گزرے، شاید 10-11 دن ہی گزرے تھے کہ میڈیا میں پھر خبریں آئیں اور نیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا جس میں کہا کہ وزیر اعظم صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ اس معاملے کو اگر اچھالا گیا تو ملک کی بدنامی ہوگی. اور دیکھیں بدنامی تو ڈاکٹر صاحب ہو چکی ہے، تو ملک کی بدنامی ہوگی. اور ایک معاملہ اگر سیٹل ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، مک گیا، گل مک گئی، مکی رہن دو. یعنی کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا کہ اگر گند جو ہے کسی وجہ سے کارپیٹ کے نیچے چلا گیا تو اس کو وہیں پڑا رہنے دو، اس کو اٹھا کے کہیں صفائی نہ کرو اور اس کو نہ جانے دو. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ غلام سرور صاحب پریس کانفرنس کر چکے تھے 9 مئی کے فوراً بعد، تو اس وجہ سے اب مزید اس پہ بات چیت نہیں ہو سکتی تھی. خیر ڈاکٹر صاحب، آپ کا ایکسٹینسو ایکسپیرینس، آپ ایکسٹینسو ٹریولر ہیں، آپ کا دوسری ایئر لائنز کے بارے میں کیا، یعنی کہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ پی آئی اے کو کس ایئر لائن سے کوئی سبق سیکھنا چاہیے، اس کو فالو کرنا چاہیے؟ دیکھیں، مطلب ہے کہ کیونکہ ابھی تک پی آئی اے جو ہے وہ سرکاری ایئر لائن ہے، تو اگر پی آئی اے کا کمپیریزن سرکاری ایئر لائن سے کیا جائے تو جو ایک سکسیس سٹوری ہے، چلے ایمریٹس اور باقی تو ان کو 20 سال ہو گئے، جو حالیہ ایک سکسیس سٹوری اور سرکاری سیکٹر میں گورنمنٹ کی ہے اور اس نے دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے بہت بڑی یعنی کہ اس نے ترقی کی ہے، وہ ایتھوپین ایئر لائنس ہے. ہم میں سے اکثر لوگوں کو جب بھی ایتھوپیا کا نام آتا ہے تو وہ قحط زدہ بچوں کی تصویریں ذہن میں آتی ہیں. لیکن ایتھوپیا جو ہے اس وقت دنیا کے ایک ایسے ممالک میں شامل ہے جو بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور وزیر اعظم ابی احمد جو ہیں وہ بہت زیادہ وہ ایک انقلابی طور پہ انہوں نے ایتھوپیا کو چینج کر دیا ہے، اور اس میں انہوں نے بہت زیادہ انویسٹمنٹس کی اور فلیٹ بہت بڑا کر لیا. ایتھوپین ایئر لائن کا فلیٹ اس وقت بہت بڑا فلیٹ ہے، جدید ترین ہر یعنی کہ جو اس کا جہاز کی قسم ہوتی ہے جو ان کے فلیٹ میں ہے، اس کی ٹاپ آف دا لائن جو لیٹسٹ جہاز ہے، اگر آپ اس کا ایمریٹ سے بھی کمپیریزن کریں نا تو فرض کریں بوئنگ 300 ہے، 200 ہے، جو بھی یعنی کہ بوئنگ 777 200 300 ہے، یا دوسرے ہیں 787 ہے یا جو بھی ہیں، تو ایمریٹس کے پاس وہ 2013 14 15 ماڈل کے جہاز ہیں، اور چونکہ یہ نئی ہے تو ان کے پاس 20 21 22 کے آنورڈز ہیں، 22 23 24 لیٹسٹ جہاز ہیں، تو وہ بالکل برانڈ نیو جہاز ہیں، بہت ان کا اچھا عملہ ہے ان کی. تو میں اس کا کمپیریزن اس سے اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ سرکاری سیکٹر کی ایئر لائن ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ سرکاری سیکٹر کی ایئر لائن اگر حکومت کا ویژن اور نیت ٹھیک ہو تو اس کو اٹھایا جا سکتا ہے. اور جب ہم یہ پرائیویٹائزیشن اور نیشنلائزیشن کی بات کرتے ہیں تو ایک بڑی مزیدار کہانی انڈیا کی ہے. ایئر انڈیا 1932 میں بنی تھی اور یہ پرائیویٹ سیکٹر میں تھی، ظاہر ہے اس وقت تو برطانوی گورے تھے یہاں پہ، تو جو ٹاٹا گروپ ہے انڈیا کا اس نے ایک ایئر لائن قائم کی ایئر انڈیا. پھر اس کے بعد آزادی ہو گئی، انڈیا پاکستان بن گیا، انگریز چلا گیا 1947 میں. تو 6 سال کے بعد نہرو جو ان کا وزیر اعظم تھا اس نے اس کو نیشنلائز کر کے اپنے قبضے میں لے لیا، ٹاٹا فارغ ہو گیا.
ایئر انڈیا سرکاری سیکٹر میں جس طرح پی آئی اے نیچے جاتی گئی، ایئر انڈیا بھی نیچے. ایئر انڈیا کے بڑے برے حالات رہے ہیں سرکاری سیکٹر میں. کرتے 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 چلیں فاسٹ فارورڈ، ہم 1970 80 90 دہائی میں وہ نیچے جا رہی ہے اور تباہ بالکل، اور مطلب کسی نو بڈی ہیڈ اینی ہوپ کہ ایئر انڈیا ول ڈو گڈ اگین. تو 2014 میں جب مودی صاحب پرائم منسٹر بنے تو ان کو یہی مشورہ دیا گیا یا یہی ان کو ایڈوائز کی گئی کہ اس کو پرائیویٹائز کر دیں. مودی کا خیال تھا کہ نہیں، اس کو ایک چانس اور دینا چاہیے. انڈیا میں ایک بیوروکریٹ ہے جو مسٹر ٹرن اراؤنڈ کے نام سے مشہور ہے، اس کا نام اشوانی لوہانی ہے. اس کی ریپوٹیشن یہ ہے کہ ایک تباہ حال ادارے کو اس کو دے دو تو یہ 2-4 سال میں اس کو دوبارہ ریوائیو کر دیتا ہے اور ریوائیو کر کے اس کو ٹھیک کر دیتا ہے. تو مودی نے بلا کے اشوانی لوہانی کو ایئر انڈیا کے حوالے کر دی. تو لوگوں کا خیال تھا کہ دیکھیں شاید کر دے، لیکن وہ نہیں کر سکا. 2-3 سال اس نے ٹرائی کیا لیکن ایئر انڈیا کے حالات اور خراب ہو گئے. خیر کرتے کرتے وہ چھوڑ کے چلا گیا اور پھر مودی کو بھی سمجھ آ گئی تو 2021 میں پھر اس نے پرائیویٹائز کر دی. تو اس کے بعد خریدار جو تھا وہ ٹاٹا ہی تھا. تو اچھا، تو وہ اصل مالکوں کے پاس واپس چلی گئی. 1932 میں بنائی تھی اور 2021 میں واپس مل گئی. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے معاملے میں ٹھیک ہے، اگر ہم سرکار اچھا چلا سکتی ہے جیسے ایتھوپیا کی چلاتی ہے، اور بھی کم از کم میں 10-12-15 ایئر لائنس کے نام لے سکتا ہوں جن کی سرکار سکسیسفلی ایئر لائنس چلا رہی ہیں. کیونکہ وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عام تاثر یہ ہے کہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے کاروبار کرنا. یہ ہمارے ملک میں یہ چیز عام کہی جاتی ہے، لیکن چل رہا ہے. لیکن بہت ساری مثالیں ہیں جا کے گورنمنٹ کاروبار کر رہی ہے اور بہت اچھا کر رہی ہے. ایئر لائن کی بات کی جائے تو 10-15 ایئر لائنس گورنمنٹ سیکٹر میں بہت اچھی چل رہی ہیں جو سرکاری ہیں. تو لیکن چلیں اگر گورنمنٹ نہیں چلا سکتی تو پھر اس کو پرائیویٹائز کر دے. چلیں ڈاکٹر صاحب، دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اب پی آئی اے اگر کوئی پرائیویٹ ہینڈز میں جاتی ہے تو کس طرح اس کی رائز دوبارہ شروع ہوتی ہے، اور اگر گورنمنٹ کے پاس رہتی ہے تو پھر بھی اس پہ ہم کوئی پروگرام کرتے رہیں گے. تب تک اجازت دیجیے، خدا حافظ. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.